بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ الحمدللہ ہمارے جو سورۃ البقرہ کے 8 رکوع مکمل ہو گئے، جس کا ترجمہ بھی ہو گیا اور الحمدللہ تفسیر بھی۔ نواں رکوع الحمدللہ آج سے شروع ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً کسی جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم جھگڑتے ہو اس قتل میں، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجم، نکالنے والے ہیں، ما کنتم، اسے جسے تم تکتمون، چھپاتے ہو۔ فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس مقتول کو، ببعضھا، مذبوحہ گائے کا کوئی ایک حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ فرماتے ہیں مردے کو، ویریکم، اور تمہیں دکھاتے ہیں، آیاتہ، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینے والے بنو۔ ثم قست، ثم کا معنی ہے پھر، قست کا معنی ہوتا ہے سخت ہو جانا۔ قلوبکم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ، اور سخت بھی ایسے ہوئے کہ جیسے کہ پتھر ہوتا ہے، یعنی پتھر کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس پتھر سے بھی زیادہ تمہارے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے۔ او کا معنی ہوتا ہے یا، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی بلکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، جیسے کہ پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے تمہارا دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھروں کی قسم بیان کر رہے ہیں، 3 طرح کے پتھروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پہلا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما، وہ پتھر بھی ہیں، یتفجر، کہ پھوٹ پڑتے ہیں، منہ، ان پتھروں سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان پتھروں میں سے، لما یشقق، ایسے بھی ہیں کہ پھٹ پڑتا ہے، فیخرج، یعنی وہ پتھر پھٹتا ہے، فیخرج، پھر نکلتا ہے، منہ، اس پتھر سے، الماء، پانی، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور ان پتھروں میں سے ایسا بھی ہے کہ یہبط، جو گرتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے غافل، اما تعملون، ہر اس عمل سے جو تم کرتے ہو۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ یہ پتھروں کا کیا اللہ نے ذکر کیا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، حمزہ زبر آ کا معنی ہوتا ہے کیا، فا کا معنی ہوتا ہے پس، تو یا پھر۔ تطمعون، تطمعون کہتے ہیں توقع کرنا، ان یؤمنوا لکم، افتطمعون، کیا تم توقع کرتے ہو اس بات کی، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں تم پر،
वक़द कान फ़रीक़ुम मिनकुम, हालांकि उनमें एक फ़रीक ऐसा भी है, यस्माऊना, जो सुनता है कलाम अल्लाही, अल्लाह के कलाम को, सुम्मा युहर्रिफूना, फिर वो उसमें तहरीफ़ करता है, यानी अपनी तरफ से उसमें गढ़ता है कुछ, मिन बादी मा अक़लूहु वहुम यालमून, बाद इसके कि वो जानता है, नहीं अकल नहीं है, वहुम यालमून, हालांकि वो सारी चीज़ों को जानता भी है। अब आते हैं तफसीर की तरफ। ये वही पिछला वाक़या जो पिछली आयत में ज़िक्र हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक कत्ल हो गया था, उस कत्ल का पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया था कि गाय ज़िबा की जाए, गाय ज़िबा करने के बाद वो गाय के किसी उज़्व को जो है वो इंसान के ऊपर लगाए, मकतूल पर लगाया जाए, ताकि वो उठकर बताए हमें कि किसने मुझे कत्ल किया है। एक रिवायत तो मैंने आपको बताई थी कि उसमें ये थी कि निकाह का पैगाम भेजा गया था, तो जो ससुर बनने वाला नहीं था उसको जो है उस शख्स ने कत्ल कर दिया कि भाई तुमने मुझे अपनी बेटी नहीं दी, इस वजह से मैं तुम्हें मार देता हूँ, और उसने छुप छुपा कर उसे मार दिया। एक रिवायत तो ये है। दूसरी रिवायत ये है कि भाई ने भाई को कत्ल किया था विरासत की वजह से, कि मीरास में मुझे माल नहीं दे रहा ये, तो इस वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया। अब उसने छुप छुपा कर कत्ल कर दिया था, पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है, तो फिर उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिफेंड करने के लिए फरमाया था कि इस तरह की गाय ज़िबा की जाए। लेकिन वो गाय भी फिर किस तरह की हो, कैसी हो, क्या हो, वो सारी पिछली आयत में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र हो चुका है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका शुरू का जो हिस्सा है वाक़िए का, वो इन आयत में ज़िक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और जब तुमने कत्ल किया किसी नफ्स को, फद्दारअतुम, इद्दारा कहते हैं झगड़ने को, यानी ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। वो कहता था कि तुमने कत्ल किया है, वो कहता था तुमने कत्ल किया है। अब पता नहीं चलता था कि कातिल असल में है कौन, तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम उस कत्ल में क्या करते थे, झगड़ते थे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह फिर निकालने वाले हैं उसे जो तुम छुपा रहे हो। यानी अल्लाह अब बताना चाह रहे हैं कि कातिल कौन है, और कातिल का नाम कैसे पता लगेगा, वो इस तरह से पता लगेगा कि तुम जो है फ़कुल नज़रिबूहु बिबादिया, कि इस इंसान को जो कत्ल हो चुका है उसको मारो, उसके जिस्म के किसी हिस्से पर क्या मारो, बिबादिहा, ये जो गाय है इस गाय के किसी एक हिस्से को उठाकर उस पर मारो। तो फिर होगा क्या, युह्यिल्लाहुल मौता। अब देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर बस ये फरमाया कि जानवर का एक टुकड़ा, एक हिस्सा उठाकर मकतूल पे मारो, वो ज़िंदा हो जाएगा। ये आगे नहीं फरमाया कि उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। वाक़ये की पूरी तफसील अल्लाह ने जिक्र नहीं की, बस इतना सा जुमला जिक्र किया है कि जानवर का एक हिस्सा उठाओ और मार दो मकतूल पर। अब उसके बाद क्या हुआ वो कुरान पाक के अंदर नहीं है, वो मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में लिखा, मुहद्दिसीन ने हदीस मुबारका से लिया है। अल्लाह ने आगे बस ये कह दिया कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, कि अल्लाह इसी तरह से ज़िंदा करते हैं मुर्दा को। अब इस वाक़ये को और इस आयत को पढ़ने के बाद पता लगता है कि पीछे कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। पीछे क्या हुआ, पीछे ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मकतूल को ज़िंदा किया। उस मकतूल को ज़िंदा करने के बाद उस मकतूल ने कातिल का नाम बताया, फिर कातिल को क़िसासन कत्ल किया गया। ये सारा वाक़या अहादीस से हमें मिलता है। कुरान में सिर्फ मोटी बात अल्लाह ने जिक्र कर दी, फ़कुल नज़रिबूहु बिबादिया, कि जानवर का हिस्सा उठाओ और उठाकर मकतूल पे मार दो। अब आगे ज़िंदा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी तफसीर नहीं है कुरान पाक में, उसकी तफसीर अहादीस मुबारका से मिलती है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ज़िंदा करते हैं मुर्दे को। अब यहाँ पर एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको भी समझा रहे हैं और उन हजरात को भी समझा रहे हैं जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के कायल नहीं है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि देखो मैंने किस तरह से एक मुर्दे शख्स को जो मर चुका था, जिसकी रूह जिस्म से अलहदा हो चुकी थी, मैंने उसे ज़िंदा किया और उसे ज़िंदा करने के बाद उससे मैंने बुलवाया। उसने अपनी ज़ुबान खोली, उसने ज़ुबान खोलकर बताया कि मुझे कत्ल करने वाला फलां शख्स है, और फिर तुम लोगों ने उसे तलाश करके उसे कत्ल किया दोबारा क़िसासन।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ہوں اور اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. جس طرح سے پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے اللہ، اسی طرح سے موت کے بعد بھی پھر اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور یہ جو واقعہ پورا پیچھے ذکر ہوا ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اور یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں یہ سارے میری نشانیاں ہیں جو میں تمہیں دکھاتا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لینا شروع کرو، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تم ایسے ہو جاؤ کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہی تمہارا دین اور ایمان ہو، تمہارا ایمان کہیں اور نہ جائے، ڈگمگائے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے یہ واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ ایک مردے شخص کو میں نے ایک مردہ جانور کے عضو کے لگانے سے زندہ کر دیا، اس کے باوجود بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، تم دین کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف نہیں آئے ہو، تو تمہارے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ پر رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں. تم ان پتھروں کی طرح اتنے سخت ہو گئے ہو. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تم سخت ہو گئے ہو. پتھروں میں پھر بھی کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کے متعلق ذکر فرمایا کہ پتھروں کی بھی کیٹیگری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پتھر اگر سخت ہے تو بالکل سخت ہی ہے، وہ نرم نہیں ہو سکتا ہے، یا وہ پھٹ نہیں سکتا ہے، یا اس سے کوئی چیز پھوٹ نہیں سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پہلی قسم اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پھوٹتی ہیں ان پتھروں سے نہریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر اوپر کی طرف جائیں، ناران کاغان، اور اس طرف دوسری طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر ہوتے ہیں اور پتھروں کے درمیان سے ہی نہریں جاری ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو نرم ہوتے ہیں، اور ان نرمی کی وجہ سے، اس پتھر کی نرمی کی وجہ سے اس کے اندر سے نہریں جاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود پھٹتے ہیں، ان سے کوئی چیز پھوٹتی نہیں ہے، باقاعدہ نہر نہیں نکلتی، بہت زیادہ پانی نہیں نکلتا، بلکہ چند دو، ایک قطرے، 8 قطرے، 10 قطرے، یا چند ڈول سمجھ لیں، چند بالٹیاں سمجھ لیں، اتنا پانی اس میں سے پھر بھی نکل آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر پہاڑ پر پڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر شک ہوتا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، بہت سارا پانی نہیں نکلتا لیکن مختصر تھوڑا سا پانی اس میں سے نکلتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود پھٹتے ہیں، اور ان کے پھٹنے کی وجہ سے اس میں سے کچھ نمی، کچھ پانی قطروں کے ذریعے سے نکلتے ہیں. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑوں سے زمین کی طرف، نیچے کی طرف گرتے ہیں. اہبط پیچھے بھی گزرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ بلندی سے پستی کی طرف اتر جاؤ. تو ہبط یہبط کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا. تو یہاں پہ بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہیں، یعنی وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین کی طرف آ جاتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اس سختی کی وجہ سے تم نہ ہی پوری قوم کو ایمان کی طرف لا رہے ہو، اور نہ ہی تم ایسے ہو کہ تمہارے دل اتنا نرم ہو جائے کہ تم 2-4 لوگوں کو دین کی طرف لے آؤ. ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم چلو قوم کو دین کی طرف نہیں لا رہے، تم 2-4 لوگوں کو دین کی طرف نہیں لا رہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارا اپنا دل اللہ کے خوف میں ہو، تمہارا اپنا دل بھی اللہ کے خوف میں نہیں ہے، اتنے سخت دل ہو چکے ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تینوں قسم کے پتھروں کی طرح بھی تمہارا
دل نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تمہارا دل ہو چکا ہے کہ واقعات تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، ان واقعات کو دیکھنے کے باوجود، ایک تو ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات، ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا، ان آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی تم اتنے سخت دل ہو کہ تمہارا دل بدلتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم سمجھتے ہو کہ اللہ غافل ہے تمہارے ان سارے کاموں سے، بلکہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام کو اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بھی شخص کسی کو تعلیم دے رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو اور بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ بھائی یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تم دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، تمہیں ہم یہ واقعہ سنا رہے ہیں، یہ بات بھی ہو چکی ہے، یہ بات بھی پیش آ چکی ہے، اب اگلا بندہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو جو بولنے والا ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر سوچتا ہے کہ میں اسے اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ سمجھتا ہی نہیں، یہ نماز روزے زکوٰۃ کی طرف آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اس کا۔ تو جب بولنے والا کا دل تھوڑا غمگین ہونے لگتا ہے تو اس پر اللہ نے یہاں پر تسلی دی ہے صحابہ کرام کو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرنا، ان کے دلوں میں ایمان کی بات بٹھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم نے ان کے دل میں ڈالنی ہے، آپ نے ان کے دل میں نہیں ڈالنی ہے۔ اسی طرح صحابہ کو بھی تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات تھی، یہ لالچ تھی کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا جتنے بھی اللہ کو نہیں ماننے والے وہ سارے اللہ کو ماننے والے بن جائیں اور سارے ایمان والے ہو جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ تسلی دیتے ہوئے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم توقع کرتے ہو اس بات کی کہ وہ ایمان لے آئیں، جو غیر مومن ہیں وہ ایمان لے آئیں تمہاری طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ ان میں ایک فریق ایسا بھی گزرا ہے، یسمعون کلام اللہ، کہ جس نے اللہ سے خود کلام سنا تھا، ثم یحرفونہ، پھر اس نے باقاعدہ اللہ سے سننے کے باوجود بھی اس نے تحریف کر دی۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کے متعلق ذکر فرمایا تھا کہ میں کوہ طور سے تورات لے کر آیا ہوں، تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم جب تک اللہ سے بات نہیں کریں گے، اللہ ہم سے ہم کلام نہیں ہوگا، تب تک ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پر 70 لوگ گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے ہم کلام ہو کر بات کی تھی۔ اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ میں یہ بھیج رہا ہوں کتاب، اور میری آسمان کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے یہ تورات، تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے یہ بات تو سن لی، لیکن جب آئے اپنی قوم کے پاس آئے تو آ کر یہ تو بتایا کہ اللہ نے ہم سے بات کی اور اللہ نے بول دیا ہے کہ ہاں یہ جو کتاب ہے تورات یہ میں نے بھیجی ہے، لیکن اس میں انہوں نے پھر ایک اپنی طرف سے جملہ گڑھ دیا۔ ثم یحرفونہ، جو اللہ یہاں فرما رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ گڑھ دیا، اور وہ کیا جملہ گڑھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس پر تم عمل کر سکتے ہو عمل کرو، اور جو تم سے بھاری ہو، تم جس پر عمل نہ کر سکتے ہو، تمہیں لگتا ہو کہ یہ حکم ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو تم اسے چھوڑ دینا، میں تمہیں پکڑوں گا نہیں، تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تسلی دیتے ہوئے حضرات صحابہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ کی طرح ایمان لے کر آئیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جو اللہ سے ہم کلام ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بات میں تحریف کرتے ہوئے آگے جملے ذکر کر دیے اور اللہ پر نعوذ باللہ علیہ باللہ جھوٹ کر دیا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوه وهم یعلمون، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ عمل کر دیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے صحابہ کو تسلی دی۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم آپ کی طرح مومن ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں ان کے بعد سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما وہ بات،
فتح اللہ جو اللہ نے کھول دی ہے علیکم تم پر لیحاجوکم بھی تاکہ بطور دلیل کے یہ ہم پر حاوی ہوں عند ربکم اپنے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. تو یہ آیت جو ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے تو انشاءاللہ اسے اگلے درس کے اندر ذکر کروں گا. باقی یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور آگے بھی اسی کے متعلق کچھ باتیں ہیں تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ہے اس کو سارے کو پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دل کی سختی سے بھی حفاظت فرمائے.